السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ڈیرہ الیار گزشتہ روز قتل ہونے والے شخص کے ملزمان کی عدم گرفتاری اور جعفر آباد پولیس کے خلاف ورثا کا لاش نیشنل ہائی وے پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا گیا۔ ڈیرہ الیار میں گزشتہ روز دیرینہ دشمنی کی بنا پر قتل ہونے والے غلام قادر کھوسہ کے ورثا کا ملزمان کی عدم گرفتاری اور پولیس کا فریق بننے کے خلاف مزدور چوک ڈیرہ الیار قومی شاہراہ پر مقتول کی لاش رکھ کر احتجاجی مظاہرہ، ملزمان کی عدم گرفتاری اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی۔ احتجاج کی وجہ سے شاہراہ بند ہو گئی، جس کی وجہ سے ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ورثا نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جعفر آباد پولیس بااثر ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی اور ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ ایس ایچ او ڈیرہ الیار فریق کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ جبکہ دوسری جانب ایس ایچ او ڈیرہ الیار غلام علی کمرانی کی یقین دہانی پر ورثا نے احتجاجی مظاہرہ ختم کر دیا۔ ایس ایچ او ڈیرہ الیار کا کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف ایف آئی آر کر دیا گیا، بہت جلد ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جعفر آباد دوستہ محمد اشوک کمار ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کے مینیجر بشیر احمد لہڑی نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیکریٹری تعلیم بلوچستان اور ڈائریکٹر ایجوکیشن بلوچستان کی ہدایت پر ضلع جعفر آباد اور اوسطا محمد میں سال 2023 میں 14,247 نئے بچے اور بچیوں کو اسکول میں داخل کرانے کا ہدف حاصل کریں گے۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں ترتیب دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ضلع پر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور اس کے کلسٹر اسکول میں کمیٹی بنائی جائے گی۔ ہر ایک کمیٹی کے اہداف اور سرگرمیاں واضح کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا ای ایس پی، یونیسیف اور دیگر تعلیم دوست عالمی تنظیموں کے تعاون سے سیلاب سے متاثر 100 کے قریب اسکولوں کو مرمت کر کے تعلیمی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مارچ کو آگاہی مہم کے حوالے سے ریلی، جبکہ 15 مارچ کو گرلز اور بوائز اسکولز میں میگا یونٹ کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں سول سوسائٹی اور والدین کو مدعو کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا والدین اپنے بچے اور بچیوں کو اسکول میں داخل کرانے کے اس موقع پر قومی مہم میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اسکول میں داخل ہو سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا تعلیم سے معاشرہ ترقی کی بلندیوں کو چھوتا ہے، تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا والدین محکمہ تعلیم جعفر آباد اور اوسطا محمد کے ساتھ مکمل تعاون کو یقینی بنائیں تاکہ اپنے اہداف مکمل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ کمشنر نصیر آباد ڈویژن بشیر احمد بنگلزئی کی زیر صدارت شجرکاری مہم کے حوالے سے آفیسران کا اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر علی محمد حامدی، ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری، ڈپٹی کمشنر کچھی سید سمیع اللہ آغا، ڈپٹی کمشنر جھلمگسی فلائٹ لیفٹیننٹ سید راشد یاسر حسین، ڈپٹی کمشنر صحبت پور فیاض احمد، زاہد رند سجاد احمد کھوسہ، بلوچ ڈاکٹر ایاز حسین جمالی، اعجاز احمد بھگتی، غلام سرور پرکانی سمیت دیگر آفیسران موجود تھے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر نصیر آباد ڈویژن بشیر احمد بنگلزئی نصیر آباد ڈویژن میں شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے عوام میں مزید شعور آگاہی بیدار کی جائے گی۔ سرکاری دفاتر، ہاؤسز، ہسپتالوں، پی ایچ ای کے تالابوں، کنارز اور ذیلی شاخوں پر کثرت سے پودے لگائیں۔ آفیسران یہ تمام عمل اپنی ذمہ داریوں سمیت صدقہ جاریہ سمجھ کر سر انجام دیں۔ درختوں کی بے درخت کٹائی اور نئے درخت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی جنم لے رہی ہے، جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اس لیے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں کئی مشکلات درپیش ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ شجرکاری مہم کو تیزی سے کامیاب بنائیں۔ بشیر احمد بنگلزئی نے کہا ڈویژن کی سطح پر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی جو تمام اضلاع میں لگائے گئے پودوں کا بخوبی جائزہ لیں گے۔ جن اضلاع میں شجرکاری مہم کے دوران یا زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں گے ان کی مکمل دیکھ بھال کی جائے۔ ان اضلاع کے آفیسران کو تعریفی اسناد بھی دی جائیں گی۔
انہوں نے کہا کہ پودے لگانا آسان عمل ہے مگر ان کی مکمل آبیاری ایک کڑا امتحان ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان پودوں کی مکمل دیکھ بھال کی جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر تناور درخت بن سکیں۔ کمشنر نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ اس قومی فریضے کی ادائیگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور سرکاری نرسریوں سے مفت پودے حاصل کر کے اپنی گلی محلوں میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی کا تدارک کیا جا سکے۔ بعد ازاں کمشنر آفس کے احاطے میں کمشنر نصیر آباد ڈویژن بشیر احمد بنگل سعید، ایڈیشنل کمشنر علی محمد حامبی، ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ زہری، ڈپٹی کمشنر کچھی سید سمیع اللہ آغا، ڈپٹی کمشنر جھل مکسی، فلائٹ لیفٹیننٹ یاسر حسین، ڈپٹی کمشنر صحبت پور فیاض احمد، ایس ایس پی نصیر آباد میر حسین احمد لہڑی، ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد سلیم کھوسہ سمیت دیگر آفیسران نے بھی پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔